بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 46 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مستثنیٰ کا اعراب پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مستثنیٰ کا اعراب 4 ہیں۔ نمبر 1 نصب، نمبر 2 نصب یا بدل، نمبر 3 عامل کے مطابق اور نمبر 4 جر۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ نصب پہلی صورت، اعراب کی پہلی صورت نصب 4 صورتوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، نمبر 2 مستثنیٰ منقطع ہو، نمبر 3 مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، نمبر 4 مستثنیٰ ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد واقع ہو، اور اکثر علماء کی نزدیک خلا عدا کے بعد بھی ہو تو مستثنیٰ منصوب ہوگا۔ یعنی نصب والی 4 صورتیں ہیں، نصب ان 4 صورتوں میں آئے گا۔ کون کون سی صورتیں ہیں یہ عزیز طلباء آپ حضرات نے اس کو یاد کرنا ہے۔ مستثنیٰ الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، مستثنیٰ منقطع ہو، مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، مستثنیٰ ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد واقع ہو۔ نصب یا بدل، نصب یا بدل یہ اس وقت ہوگا جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو۔ تیسری صورت عامل کے مطابق، مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، تو اس صورت میں اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ چوتھی صورت جر، جب مستثنیٰ غیر سوا کے بعد واقع ہو اور حاشا کے بعد بھی اکثر علماء کے نزدیک مستثنیٰ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو مستثنیٰ کا اعراب 4 ہے، نصب یا بدل، عامل کے مطابق جر۔ نصب 4 صورتوں میں آتا ہے، نصب یا بدل والی ایک صورت ہے، عامل کے مطابق جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو، اور جر جب مستثنیٰ غیر سوا کے بعد واقع ہو۔ عزیز طلباء، آپ حضرات نے اس خلاصہ کو ازبر یاد رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اب ہم آئیں گے، یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، اس سے پھر کتاب کی عبارت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اعراب پڑھتے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى 4 أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدٌ أَحَدٌ أَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَوْ بَعْدَ مَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ نَحْوُ جَاءَنِي الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٌ إِلَى آخِرِهِ كَانَ مَنْصُوبًا۔ یہ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مستثنیٰ کا اعراب بیان فرما رہے، تو خلاصے میں ہم مستثنیٰ کے اعراب کی 4 صورتیں اچھی طریقے سے یاد کر چکے۔ اب انشاءاللہ عبارت پڑھنا اور سمجھنا انتہائی آسان ہوگا اگر وہ خلاصہ ہمیں یاد ہو۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وَعَلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى 4 أَقْسَامٍ، مستثنیٰ کے اعراب 4 قسم پر ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا، اگر مستثنیٰ متصل ہو، یعنی پہلی صورت کیا ہے کہ مستثنیٰ متصل ہو، وقع بعد الا فی کلام موجب، اور الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ کلام موجب کی تعریف میں نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو بتائی تھی کہ کلام موجب اس کلام کو کہا جاتا ہے ما لا یکون نفیا ولا نہیا ولا استفہاما، وہ کلام جس میں نفی نہیں اور استفہام موجود نہ ہو۔ تو اگر مستثنیٰ متصل ہو، الا کے بعد واقع ہو، کلام موجب میں ہو، او منقطعاً، دوسری صورت کیا ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہو، کما مرہ مستثنیٰ منقطع کی تعریف جیسے پہلے گزر چکی، او مقدماً علی المستثنیٰ منہ، یا تیسری صورت یہ کہ مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد ہے،
او کان بعد خلا و عدا عند الاکثر، یا اکثر علماء کے ہاں خلا اور عدا کے بعد ہو. اکثر علماء کی قید اس لیے لگائی کہ بعض علماء کے ہاں خلا اور عدا کے بعد مستثنا مجرور ہوگا، تو اکثر علماء کے ہاں خلا اور عدا کے بعد مستثنا منصوب ہوگا. تو اکثر علماء کے ہاں خلا اور عدا کے بعد ہو مستثنا، او بعد ما خلا و ما عدا ولیس ولا یکون، یا مستثنا ما خلا ما عدا ولیس اور لا یکون کے بعد ہو. تو ان تمام صورتوں میں کان منصوبہ مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، جاءنی القوم خلا زیدن وما عدا زیدن ولیس زیدن ولا یکون زیدن الی آخرہ. تمام مثالیں آپ اس پر فٹ کر سکتے ہیں. کان منصوباً یہ جزا ہے، فإن کان متصلاً شرطیہ کے لیے. جی وإن کان بعد الا فی کلام غیر موجب، اور اگر مستثنا الا کے بعد فی کلام غیر موجب، ان کلام غیر موجب میں ہو. کلام غیر موجب کی تعریف کیا کی تھی ہم نے کہ وہ کلام جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہو. اگر مستثنا الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو، وہو کل کلام یکون فیہ نفی و نہی و استفہام، ہر وہ کلام جس میں نفی نہی اور استفہام موجود ہو. والمستثنی منہ مذکور، مستثنی منہ بھی مذکور ہو. یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہے. النصب والبدل عما قبلہا، نصب پڑھنا بھی جائز ہے، نصب اس وجہ سے کہ یہ مستثنا ہے، اور بدل عما قبلہا، ما قبل سے بدل بنانا بھی جائز ہے. جیسے ما جاءنی احد الا زیدن و الا زیدن، دونوں طرح ہم پڑھ سکتے ہیں. پہلی صورت میں ترکیب ہوگی ما نافیہ غیر عاملہ، جاء فعل نون وقایہ، یا ضمیر متکلم مفعول بہ، احد مستثنا منہ مستند فاعل مرفوع بضمہ لفظا و مستثنا منہ الا حرف استثناء، زیدن مفرد منصرف صحیح مستثنا منصوب بفتحہ لفظا. جی اس صورت میں یہ مستثنا ہوگا اور منصوب بفتحہ لفظا ہوگا. دوسری صورت میں کہ ماقبل سے ہم اس کو بدل بنائیں تو احد مبدل منہ الا حرف استثناء ملغى از عمل، اور زید بدل از مرفوع بضمہ لفظا، یہ مبدل منہ بدل مل کر دونوں جاء کے لیے فاعل بن جائیں گے. وَإِنْ كَانَ مُفَرَّغًا، تیسری صورت اعراب کی ہے کہ اگر مستثنا مفرغ ہو. مستثنا مفرغ کا مطلب خود مصنف علیہ رحمہ بتلا رہے ہیں، بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ، کہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں ہو. والمستثنا منہ غیر مذکور، اور مستثنا منہ بھی مذکور نہ ہو. کان اعراب بحسب العوامل، تو اس صورت میں اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا. یعنی اگر عامل مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہوگا، اگر عامل ناصب ہے تو یہ منصوب ہوگا، اگر عامل جار ہے جر دینے والا ہے تو پھر یہ مجرور ہوگا. تقول ما جاءنی الا زید وما رأیت الا زیدا وما مررت الا بزید. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ غَيْرَ وَسِوَا وَسِوَاءَ وَحَاشَا، اگر مستثنا ان چار حروف کے بعد ہو، یعنی غیر کے بعد ہو، سوا کے بعد ہو، سواء اور حاشا کے بعد ہو، عند الاکثر، اکثر علماء کے ہاں، کان مجروراً، تو مستثنا مجرور ہوگا. جیسے جاءنی القوم غیر زید وسوا زید وسواء زید وحاشا زید. تو یہ مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں ہوئی. مستثنا کے اعراب چار ہے: نصب، نصب یا بدل عامل کے مطابق، اور جر. اور ان چاروں قسموں کی تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بتا دی. عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ مستثنا کے اعراب آپ حضرات سے سنوں گا. آپ حضرات نے خوب اچھی طریقے سے تیاری کر کے آنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.